سیرت کے بیان میں بڑا مختصر درس آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سوالوں کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ آپ میں سے کون یہ بتا سکتا ہے کہ ام سلمہ یہ کون تھی؟ ام سلمہ یہ کون تھی؟ کون بتا سکتا ہے؟ اسلام لانے والی دوسری عورت۔ جواب غلط ہے۔ ام سلمہ کون تھی یا ام سلمہ کون تھی؟ اگر میری حکومت ہوتی تو اللہ آپ لوگوں پر اتنی پینالٹی اور غرامہ لگاتا نا۔ آپ وسلم کی کیا ہے؟ بیوی تھی، آپ کی زوجہ محترمہ تھی، ہماری اور آپ کی ماں ہے، بس یہی کہنا تھا۔ آپ کو لگا کہ میں کوئی مشکل سوال کر رہا ہوں۔ ام سلمہ کون تھی؟ سب سے بڑا تعارف کیا ہے ان کا؟ وہ اللہ کے پیغمبر کی بیوی تھی، ہماری اور آپ کی ماں ہے۔ اس سے بڑا تعارف ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا ان کے لیے اس سے بھی بڑا کوئی شرف ہے؟ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی تو یہ بتائیں گے کہ حسن حسین کی والدہ تھی، یہ بتائیں گے کہ اللہ کے پیغمبر کی بیٹی تھی۔ کون سا تعارف ان کا مضبوط ہے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی تھی۔ بھائی یہ اگر پوچھا جائے کہ عائشہ کون تھی رضی اللہ عنہ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب ابو بکر کی بیٹی تھی، یہ زیادہ اہم ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر کی بیوی تھی، یہ زیادہ اہم ہے؟ کون سی نسبت ان کے شان کو بڑھاتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہونا یا ابو بکر کی بیٹی ہونا؟ جی بھائی کسی بھی چیز کی نسبت اگر اس سے کی جاتی جو سب سے عظیم الشان ہوتا ہے تو اس کی نسبت بڑھ جاتی ہے۔ وَضَمَّ الْإِلَٰهِ اسْمُ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا، اس لیے نبی سے بڑا کوئی نہیں۔ تو ام سلمہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ اور ہماری اور آپ کی کون ہے؟ ہماری اور آپ کی کون ہے؟ ماں ہے ہماری روحانی ماں۔ اور جو ماں نہیں مانتا وہ مسلمان رہ جاتا ہے کہ نہیں رہ جاتا ہے؟ آواز سلو آ رہی ہے۔ ایسا تو نہیں سمجھتے کہ بھائی اب یہ کہاں دوسری ماں میں ہوگی، ہماری ماں تو ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ ماں تو وہی ہے جو جس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں ماں کون سی؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری کیا ہیں؟ اس لیے ادب میں، احترام میں، رسپیکٹ میں، عزت میں، ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ وہ ہماری ماں ہے۔ ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے، اور جو ماؤں کے نام نہ جانے، ان کو پہچانے نہیں، یہ کیا ہے؟ بڑی کمی کی بات ہے۔ بہرحال تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام کیا تھا ان کا؟ نام کیا تھا؟ یہ تو کنیت ہے، اس سے وہ مشہور ہے۔ سلمہ ان کے بیٹے کا نام ہے، اسی وجہ سے ان کی کنیت ام سلمہ ہے، لیکن ان کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ ہند بنت ابو امیہ۔ نام کیا ہے؟ ہند بنت ابو امیہ بن مغیرہ المخزومی۔ خالد بن ولید کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ خالد بن ولید کی کزن تھی، ان کے چچا کی بیٹی تھی۔ یہ دوسرا خاندان ان کا بتا رہا ہوں۔ یہ بھی مخزومی اور خالد بن ولید بھی مخزومی خاندان کے تھے۔ تو ہند بنت ابو امیہ یہ ان کا نام ہے، لیکن نام سے بالکل بھی ان کی پہچان نہیں ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق سب کنیت جانتے ہیں، نام پوچھا جائے تو اکثر لوگ نہیں، بلکہ کچھ لوگ اپنے نام اپنی کنیت سے اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ ناموں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سے اتنے مشہور ہو گئے کہ کنیت سے، تو ان کے نام کے سلسلے میں حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں ذکر کیا 30 سے زیادہ قول ہے
کہ اب ابو ہریرہ کا نام کیا ہے، اس میں 30 طرح کی رائے پائی جاتی ہے، 30 نام ان کے بیان کیے گئے. سوچئے، کیونکہ نام سے نہیں، ان کی کنیت سے ان کی شہرت ہو گئی. ایسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو شہرت ہے وہ ان کے نام سے نہیں، ان کی کنیت سے ہے. اور نام کیا ہے؟ ہند بنت ابو امیہ. اور یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے شروع میں ہجرت کی. شروع ہجرت کرنے والیوں میں سے ایک ہے، جنہوں نے ایتھوپیا حبشہ کی طرف کیا ہے، ہجرت کی تھی. یہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد بن عبداللہ المخزومی، یہ دونوں میاں بیوی دونوں کیا ہے، ان کا پہلا جو نکاح ہوا تھا وہ عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی سے ہوا تھا. عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی سے ہوا تھا. اور یہ کون ہے عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی؟ ابو سلمہ. ٹھیک ہے، اسی نام سے بتائیں. ابو سلمہ کا اللہ کے پیغمبر سے کیا رشتہ تھا؟ پوچھتے رہیے، گوگل بتا رہا ہے. ہاں، کیا رشتہ تھا؟ ابو سلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی کے لڑکے تھے اور آپ کے رضائی بھائی تھے، دودھ شریف بھائی تھے، اور بہت ہی عظیم صحابہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ ابو سلمہ، جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی ہے، ان سے ہوا تھا. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی کے لڑکے اور آپ کے دودھ شریک بھائی تھے. غزوہ احد میں آپ کو زخم لگا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس کے بعد وہ ٹھیک نہ ہو سکے، اسی میں ان کی وفات ہو گئی. تو جب ان کی وفات ہوئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ سارا عمل آپ کو معلوم ہے کہ آنکھیں بند کی اور سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ آپ یہ دعا کرو، اللہم اغفر لی ولہ، اے اللہ تو مجھے بھی بخش دے اور میرے شوہر کو بھی بخش دے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے یہ کہنے کو کہا کہ آپ یہ کرو، اللہم اغفر لی ولہ، اے اللہ مجھے بخش دے اور ان کو بھی بخش دے، یعنی میرے شوہر کو بھی. وعاقبنی منہ، اور مجھے ان کے پیچھے بہترین انجام عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما. ان کی وفات ہو گئی ہے تو اس کا بہترین بدلہ، بہترین شوہر کیا ہے، عطا فرما. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ اللہ کے نبی کے کہنے پر میں نے یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بننے کا شرف عطا فرمایا. بلکہ وہ کہتی تھی کہ دنیا میں کون بلا ابو سلمہ کی طرح ہوگا، یعنی بہت اعلیٰ اور عرفہ قسم کے انسان تھے، کون ان کے مقام اور مرتبے کو ہوگا. ان کی وفات کے بعد سن 4 ہجری میں، بعض روایت کے مطابق جمادی الاول میں اور بعض کے مطابق شوال میں، سن 4 ہجری میں سب سے پہلے نکاح کا پیغام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا. میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ایک صالح اور بہترین معاشرے، دیندار معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون مطلقہ ہوتی ہے، بیوہ ہوتی ہے، کسی کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، تو زندہ معاشرہ، دینی معاشرہ فوری طور پر اس خاتون کو کیا ہے، عزت فراہم کرتا ہے اور پاک دامنی سے زندہ رہنے کا موقع اسے دیتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ کہ اسے کیا ہے، نکاح کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاتون کا شوہر وفات پا جائے، 2-3 بچے ہیں، تو اب وہ سمجھے کہ اب مجھے سیپریٹ ہی زندگی گزارنی ہے، تنہائی کی زندگی گزارنی ہے. جیسا ہمارا ماحول، نماز بھی پڑھتے ہیں، کتاب و سنت کی طرف نسبت بھی کرتے ہیں، حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن انہی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایسی خواتین ہوتی ہیں جو بیچاری ہوتی ہیں اس معاملے میں کہ اگر ان کے شوہر کی وفات ہو گئی یا ان کو طلاق دے دیا گیا اور بچے ہیں اتفاق سے، تو پھر کوئی ان سے نکاح کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے. تو جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، عدت کے ایام گزر گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں.
لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح قبول نہیں کیا ان سے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا, ان سے بھی قبول نہیں کیا, واپس کر دیا. ہمارے لوگ ہوں گے اگر جیسے مثال کے تو عادت کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی خاتون سے آپ کا رشتہ طے ہو گیا ہے یا رشتہ چل رہا, بات چل رہی ہے, آپ نے کہا نہیں میں اسے نکاح نہیں کروں گا, اب آپ کا دوسرا بھائی اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. عجیب معاملہ ہوتا ہمارے پاس. بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاتون ایک شوہر کو ریجیکٹ کر دے تو اس کے بھائی کو, بھائی ہر عورت کو اپنا یہ اختیار ہے. لیکن ہمارے پاس کیا ہے, خاندان تک میں اگر ریجیکشن آ گیا ہے کسی کی طرف سے تو پورے خاندان کے لوگ اب اس لڑکے سے نکاح نہیں کریں گے, اور لڑکی والے لڑکے والوں میں سے کسی سے نکاح نہیں کریں گے. عجیب بیماری کیا ہے یہ موجود ہوتی ہے. اب یہاں دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام دیا, انکار کر دیا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام دیا اور ان کو بھی انکار کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو کہنے لگی مرحبا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسولہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مبارک ہو, اور آپ کا جو قاصد اور پیغمبر آیا ہے یہ پیغام لے کر کے اس کا آنا بھی کیا ہے, مبارک ہو, یعنی احترام. اور یہ لیکن اس کے بعد کہنے لگی, اللہ کے نبی کا جب پیغام آیا تب بھی کہنے لگی کہ میں ایک غیرت مند خاتون ہوں, میں غیرت مند خاتون ہوں, میرے اولیاء میں سے, میرے ذمہ داروں میں سے, سرپرست میں سے کوئی حاضر نہیں ہے, اور یہ کہ میں بچے والی ہوں, مصیبت میں ہوں, وغیرہ وغیرہ. یہ سب ایکسکیوز انہوں نے دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب دوبارہ وہ میسج اور پیغام پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ جہاں تک تمہارے بچوں کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کے لیے کفالت کرے گا, انتظام کرے گا. جہاں تک تمہاری غیرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس غیرت کو دور کر دے گا. اور تیسری بات جہاں تک ہے کہ آپ کا کوئی سرپرست اور ولی نہیں ہے تو میرے ساتھ نکاح کرنے میں کسی کو بھی آپ کے گھر والوں میں اعتراض نہیں ہوگا. یہ تینوں جو انہوں نے ایکسکیوز دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی صفائی بیان کر دی. اور اس کے بعد انہی کے لڑکے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے عمر نے اپنی والدہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے, پڑھایا. بلکہ انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے, یہ سن لیجئے, ماں بیٹے سے کہی یا عمر قم فزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اٹھیے اور میرا نکاح اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے, کرا دیجیے. کیونکہ عورت کا ولی اس کا اپنا بیٹا بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو کیا ہے, یعنی باپ نہیں ہے تو بیٹا بھی کیا ہے, ولی ہو سکتا. بیٹا بھی اپنی ماں کا کیا ہے, نکاح کرا سکتا ہے. یہاں تو کیا ہے, ماں اگر نکاح کرنا چاہے تو بیٹے تو کہنا ہی نہیں ہے, کیا ہو جاتا ہے. اتنی بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہیں کہ اب اولاد کیا ہے, اگر مثال کے طور پر اس کی ماں کی وفات ہو گئی, بچے جوان ہیں, تو بچے باپ کو نکاح نہیں کرنے دیتے. کتنی جہالت ہے, ماں کو نکاح نہیں کرنے دیتے. دین نہیں ہے, صرف اپنا سوارتھ ہے, اپنی خود غرضی, اپنی لذت, اپنا معاملہ ہے صرف. نہ دوسرے کا خیال ہے, نہ سماج کا, نہ معاشرے کا, نہ دین کا. تو یہاں پر یہ بھی ایک میسج اور پیغام کیا ہے ہمیں مل رہا. اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کیا ہے, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی اعلیٰ درجے کی خاتون ہے, بڑی پائے کی خاتون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیکنڈ نمبر کی عالمہ فاضلہ خاتون ہے. انتہائی دور اندیش, سمجھدار, سوجھ بوجھ والی. اسی لیے نکاح کے لیے اور زیادہ کیا ہے, بڑے بڑے صحابہ کے پرپوزل آ رہے تھے, رشتے آ رہے تھے انہی خوبیوں کی بنیاد پر. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین اور مسلمانوں کی بڑی خدمات کیا ہے ان کے ذریعے سے انجام دلوائی ہیں. بڑی اعلیٰ درجے کی خاتون تھی. آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی سمجھداری کا, کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. صلح حدیبیہ میں کیا طے ہوا تھا کہ مسلمان اس سے آگے نہیں. صلح حدیبیہ مکہ سے پہلے جو جگہ ہے, حدیبیہ مقام ہے جہاں پر وہ ایگریمنٹ اور صلح ہوا ہی,
جس کو فتح مبین کہا گیا، فتح عظیم کہا گیا قرآن میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا صحابہ سے کہ اب مکہ میں تو جانے نہیں دیا جا رہا، اس لیے کیا کرو، اٹھو، اپنے جو جانور لائے اس کو ذبح کر لو اور بالوں کو مڈا لو اور آزاد ہو جاؤ۔ اب صحابہ نے طواف کیا ہے، نہ خانہ کعبہ کو دیکھا، نہ سعی کی، یہ کیا کہ جانوروں کو ذبح کر کے کیا کریں، اپنے بال مڈا لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کہا تو کسی نے نافرمانی نہیں، کوئی، کیونکہ ایک نئی چیز واقع ہو رہی تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر فوری طور پر عمل نہیں کیا۔ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ پورا صلح حدیبیہ صحابہ کے خیال کے بالکل اگینسٹ ہو رہا ہے۔ صلح بھی ہو رہی ہے تو کس بات پہ ہو رہی ہے، آپ کا کوئی بندہ آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے، ہمارا جائے گا تو آپ نہیں کریں گے۔ کس کن باتوں پر صلح ہو رہی ہے؟ جو نام لکھا جا رہا ہے محمد رسول اللہ تو اس کو مٹا دیا جا رہا ہے، نہیں میں محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا، وہ غیر ساری باتوں پر۔ اور یہاں بھی کیا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، نہ طواف ہوا نہ صحیح ہوئی، اللہ کے پیغمبر کا یہ آرڈر آ رہا ہے کہ نہیں، آپ بالوں کو آپ قربانی کر لو اور بالوں کو مڈا لو۔ تو صحابہ فوری طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر پریشان ہیں، تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ معاملہ ہے، تو کہنے لگی اللہ کے پیغمبر آپ یہی چاہتے ہیں نا، آپ کسی سے کچھ مت کہیے، جائیے اپنا جانور ذبح کیجیے، نائی کو بلائیے اور بال مڈانا شروع کر دیجیے، ابھی آپ دیکھیے گا کہ آپ کے صحابہ کیسا کرتے ہیں۔ اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر بھیجا، اللہ کے نبی نے قربانی کی اور بالوں کو مڈانے کے لیے جیسے ہی نائی کو بلایا، اتنا صحابہ جیسے لگ رہا ہے بالوں کو مڈانے کے لیے آپس میں گر پڑیں گے، اتنی تیزی آ گئی۔ تو یہ کہا یہاں پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی کی اطاعت و فرمانبرداری صحابہ سے یہاں پر کس موقع پر کیسے کرانی ہے، وہ یہ کہ آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ تو تب ہوتا ہے جب طواف اور صحیح ہو جائے، اور انہوں نے وہ کیا نہیں ہے۔ تو آپ جائیے، آپ کا عمل آپ کو دیکھتے ہی صحابہ کیا ہے، جیسا آپ کرتے ویسا کرانا کیا ہے، شروع کر دیں گے۔ یہ اشارہ ہے کہ وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی خاتون تھی اور پریزنٹ آف مائنڈ ان کا کیا ہے، بڑا ہی قوی اور مضبوط تھا۔ اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث بھی کثرت سے مروی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث کن سے مروی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 378 اتنی روایات ان سے کیا ہے مروی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور لمبی عمر پانے والی خاتون ہے۔ سب سے اخیر میں آپ کی جو زوجہ محترمہ فوت ہوئی وہ کون تھی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سن 61 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، بلکہ آپ کی شہادت پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غم لائق ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے بیان کیا تھا یہ حدیث کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ کا یہ نواسہ کیا ہے، قتل کر دیا جائے گا، آپ کا یہ نواسہ قتل کر دیا جائے گا، اور آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی بھی آپ کو لا کے دکھا دوں۔ تو یہ روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بیان کیا تھا۔ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر وہ بحیات تھی اور اسی سال ان کی کیا ہے وفات ہوئی، اور آخری بیوی ہیں جو جن کی وفات ہوئی 84 ایئرس کی تھی، 84 سال کی تھی عربی کیلنڈر کے حساب سے۔ یہ آپ کی بیویوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والی بیوی ہے، خاتون ہے۔ اور آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے وفات پانے والی کون ہے؟ خدیجہ بنت خویلد تو بالکل معروف ہے۔ آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے آپ کی بیوی میں وفات پانے والی کون ہے؟ جی فاطمہ، بیوی کی بات کر رہا ہوں نا۔ آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے اور سب سے اخیر میں وفات پانے والی کون ہے؟ سب سے اخیر والی تو بتا دیا گیا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات ہوئی تو آپ کی کوئی بیوی تھی ہی نہیں، آپ تنہا تھی، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو کوئی بیوی آپ کے پاس تھی نہیں۔ لیکن آپ کی وفات جب ہوئی تو 9 بیویاں تھیں،
ان 9 بیویوں میں سب سے پہلے وفات پانے والی بیوی کون ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملیں گی جس کے ہاتھ کیا ہوں گے؟ لمبے ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور بیویوں نے کیا ہے کہ ہاتھ کو ناپنا شروع کر دیا تھا. کسی نے زینب کہا ہے. زینب 2 تھی آپ کے پاس آپ کی بیویاں زینب 2 تھی. ایک زینب آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی, ان کا ذکر ہی نہیں ہے. تب ان کا نام زینب بنت خزیمہ تھا. جو زینب آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ان کا نام زینب بنت خزیمہ تھا, جن کو ام المساکین کہا جاتا. یہ 3 سے 4 مہینہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اور وفات پا گئی. بڑی ہی اعلیٰ درجے کی خاتون تھی اور غریبوں مسکینوں کی خدمت کرنے والی تھی, اس لیے ان کو ام المساکین, مسکینوں کی ماں کہا جاتا. اور دوسری زینب بنت جہش تھی. یہ اللہ کے نبی کی پھوپھی کی لڑکی تھی, بہت اعلیٰ درجے کی خاتون تھی یہ بھی. تو یہ سب سے پہلے وفات پانے والی خاتون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 9 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی, سن 20 ہجری کے اندر. سن 20 ہجری کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وفات پر بھیجا تھا کہ کیا ہم قبر میں اتر سکتے ہیں, یعنی اپنے لیے شرف اور مقام سمجھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ وہی لوگ اتریں گے قبر میں جو ان کی زندگی میں ان کے ساتھ آتے جاتے تھے, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. یعنی آپ کے لیے جائز اور درست نہیں, حالانکہ مطلب یہ موقع پر جائز ہے, اگر کوئی نہ ہو یہ جائز اور درست ہے, لیکن بہتر اور افضل وہ ہے کہ جو محارم ہو وہی لوگ کیا ہے عورت کو قبر کے اندر اتارے. تو سن 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور سن 61 ہجری میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. تو آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے فوت ہونے والی زینب بنت جہش اور سب سے اخیر میں فوت ہونے والی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اس طریقے سے اللہ کی توفیق سے یہ درس آج کا مکمل ہوا. اگر کوئی اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے. اور آپ کا جو سوال ہے مختار الثقفی والا نا, اگر وہ سوال ہے تو اس کے لیے معذرت, کیونکہ میں اس کو دیکھ نہیں سکا ہوں. دوسرا سوال کیا ہے؟ ریفرنس چاہیے جی. یہ بارک اللہ فیکم سنن الترمذی 2882 ترمذی 2882, مسند احمد 18438, مسند الدارمی 3387, مسند احمد 18438, اور امام نسائی کی کتاب السنن الکبریٰ. امام نسائی کی 2 کتاب ہیں. ایک جب کہا جاتا ہے نسائی, جب صرف نسائی کہا جائے تو اس سے مراد نسائی کی, امام نسائی کی السنن الصغریٰ مراد ہوتی ہے, جو عام طور سے کہا جاتا ہے نا بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ. تو جب نسائی کہا جائے صرف تو اس سے مراد امام نسائی کی کون سی کتاب ہوتی ہے؟ السنن الصغریٰ ہوتی ہے, جو چھوٹی کتاب ہے. امام نسائی کی دوسری کتاب ہے السنن الکبریٰ, جس میں 10,000 سے زیادہ روایات ہیں. تو امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا 10803 کے اندر. امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے, ابن حجر نے بھی حسن قرار دیا ہے, ابن حبان نے 782 میں اس کو صحیح قرار دیا ہے, امام شوکانی نے فتح القدیر میں اس کی سند کو جید قرار دیا ہے, شیخ البانی نے صحیح سنن الترمذی میں 2882 میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. جزاکم اللہ خیر. اختصار کی وجہ سے مطلب میں نے یہ چیزیں رکھی ہیں اپنے پاس, لیکن ذکر نہیں کی, اس میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے. لیکن جتنی بھی روایات ذکر کی جائیں گی وہ چیک کر کے ذکر کی جاتی ہیں. اگر کوئی روایت ضعیف ہوگی تو اس کی طرف کیا ہے اشارہ کر دیا جائے گا کہ یہ روایت کیا ہے ضعیف ہے, یا اس روایت کے صحیح اور ضعیف ہونے میں علماء کا اختلاف ہے. چلیں پھر ملاقات ہوتی باذن اللہ آئندہ ہفتے سے باذن اللہ. 2-3-4 ہفتے باذن اللہ یہ جو درس ہے صرف آن لائن ہوگا, اپنے وقت مقررہ پر ہوگا, لیکن آن لائن ہوگا باذن اللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر سے ہم مسجد میں اکٹھا بھی ہوں گے, آف لائن اور آن لائن دونوں ہوگا. لیکن آئندہ ہفتے سے
3 سے 4 ہفتے تک انشاءاللہ یہ درس کیا ہے صرف آن لائن ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.